السلام علیکم طالبات. گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی نفسیات کی ٹیچر سمینہ اشرف. ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، رہنمائی اور مشاورت. ان میں سے رہنمائی کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے مشاورت کی تعریف. مشاورت کا لفظی مطلب ہے مشورہ دینا. انگلش میں اس کو کاؤنسلنگ کہا جاتا ہے. یہ نفسیات کی ایک ٹرم ہے اور اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں. مشاورت کو عام طور پر نصیحت دینا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ تجربہ کار لوگوں سے اور جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ان سے ان حالات میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں. اسی طرح پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے وزیروں سے، درباریوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. لیکن آج کے ترقی یافتہ دور میں مشاورت کا ایک اپنا مطلب ہے، اور خاص طور پر اگر نفسیاتی پہلو سے دیکھا جائے تو مشاورت کا ایک خاص مطلب ہے. مشاورت ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک ماہر نفسیات جس نے مشورہ دینے کی تربیت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، وہ کسی فرد کو اس کے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں مشورہ دیتا ہے. ویسے تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کو مشورہ دیتے رہتے ہیں. ہم دوستوں سے مشورہ مانگتے بھی ہیں، ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے مشورہ لیتے ہیں. لیکن یہ تمام مشورے ایک ماہر نفسیات کے مشورے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ماہر نفسیات عام طور پر ایسے مسائل میں مشورہ دیتا ہے جب کوئی شخص نفسیاتی طور پر الجھا ہوا ہو اور وہ اپنی زندگی کا راستہ خود متعین نہ کر سکے. جو ماہر نفسیات مشورہ دیتا ہے اس کو مشیر کہا جاتا ہے، یعنی کاؤنسلر. ایک ماہر نفسیات کا مشورہ ایک عام شخص کے مشورے سے اس طرح مختلف ہوتا ہے کہ ایک دوست یا بہن بھائی جب ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو وہ عموماً ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم فلاں کام کر لو، تمہارے لیے یہ بہتر ہے، تم فلاں چیز لے لو، یا تم فلاں سٹیپ اٹھاؤ وغیرہ. لیکن ایک ماہر نفسیات یا ایک کاؤنسلر یا مشیر ہمیں کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم فلاں کام کرو یا تم فلاں سٹیپ اٹھاؤ. ہمارا انٹرویو کر کے، ہمارے ساتھ بات چیت کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ ہماری ہی زندگی کے عزائم کو ہمیں ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ہم خود کرتے ہیں. ماہر نفسیات ہمارے لیے فیصلہ نہیں کرتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشاورت انسان کو اپنے آپ سے آگاہ ہونے اور اپنی مشکلات اور مسائل پر قابو پانے کے قابل بناتی ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مشاورت کی تعریف مختلف ماہرین نفسیات نے کس طرح سے کی ہے. میکلین اور ہین کے مطابق مشاورت ایک ایسا عمل ہے جو دو افراد کے درمیان روبرو ملاقات کے دوران ہوتا ہے، جن میں سے ایک فرد مسائل کا شکار ہوتا ہے جن کے اوپر وہ خود اکیلا قابو نہیں پا سکتا، اور دوسرا فرد جو ہوتا ہے وہ ایک ماہر ہوتا ہے، ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، ایک ماہر نفسیات ہوتا ہے جس کے اندر یہ مہارت اور یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ دوسرے فرد کی مدد اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے مسائل اور مشکلات پر قابو پا لے. شرٹزر اور سٹون کے مطابق مشاورت ایک آموزشی عمل ہے، یعنی یہ ایک سیکھنے کا عمل ہے جس میں لوگ اپنے آپ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنا سیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسا کردار سر انجام دینا چاہیے، اور جس سے ان کی ذاتی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مشاورت کے کیا فائدے ہیں اور کیا مقاصد ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ مشاورت کے عمل سے انسان اپنے آپ سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اپنی مشکلات اور مسائل پر قابو پانے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مشاورت انسان کو خود کفیل بناتی ہے. خود کفیل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وسائل کے ذریعے کام کر سکتا ہے، اس کو کسی دوسرے سے یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی. اسی طرح مشاورت انسان کو خود اعتماد بناتی ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے.
اس کے علاوہ مشاورت انسان کو خود ہدایت کار یعنی سیلف ڈائریکٹڈ بناتی ہے۔ سیلف ڈائریکٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن کو خود متعین کرنا، یعنی اردو میں اس کو کہیں گے خود ہدایت کار، یعنی اپنے آپ کو ہدایت خود کرنا، بجائے یہ کہ دوسرے لوگوں سے پوچھتے رہنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا جس طرف سب جا رہے ہیں اس طرف چلے جائیں، یا سوچے سمجھے بغیر کوئی کام کریں، بلکہ ہمیں خود یہ پتہ ہو کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اس کے علاوہ مشاورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو مستقبل کے تقاضوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ مشاورت کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کی جذباتی، معاشرتی، عقلی اور ذہنی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کوئی بھی ماہر نفسیات جو کہ مشاورت کرتا ہے، یعنی جو مشیر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی شخص کو اچھی طرح جانے بغیر مشورہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کو اس کی ضروریات، اس کے مسئلے، اس کے محرکات، اس کے جذبات، اس کے جو بھی خیالات ہیں اور جو بھی اس کی خواہشات ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے پہلے جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور پھر اس کو مشورہ دیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سے پہلے رہنمائی کے بارے میں پڑھا ہے۔ رہنمائی اور مشاورت میں کیا فرق ہے؟ رہنمائی پیشہ ورانہ اور تعلیمی میدان میں دی جاتی ہے، جبکہ مشاورت زندگی کے دوسرے معاملات میں مسائل کو حل کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ رہنمائی میں مشیر طالب علم کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کون سے مضمون رکھنے چاہیے، تم کون سا کورس آف اسٹڈی پڑھو تو اس میں کامیاب رہو گے، یا کون سا پیشہ اختیار کرو تو وہ تمہاری صلاحیتوں کے اور خواہشوں کے اور دلچسپیوں کے مطابق ہوگا۔ یعنی رہنمائی تعلیم اور پیشے کے میدان میں دی جاتی ہے، لیکن اگر زندگی کے کسی اور معاملے میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشورہ دیا جائے تو اس کو رہنمائی نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو مشاورت کہیں گے۔ زندگی کے مسائل کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، مثلا خاندان کے ساتھ اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا، دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں، کوئی شخص کسی نئی جگہ، کسی شہر، کسی نئے علاقے میں جاتا ہے اور وہاں اس کو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، کوئی شخص بہت شرمیلا ہے، اعتماد کی کمی کا شکار ہے اور اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنی کسی بری عادت کے اوپر قابو پانا چاہتا ہے، مثلا سگریٹ نوشی یا ضرورت سے زیادہ کھانا یا شراب نوشی یا نشہ وغیرہ، کوئی مرد یا خاتون ڈپریشن کا شکار ہے، بغیر وجہ کے بہت دکھی اور اداس رہتا ہے، کوئی خاتون کسی بے جا خوف کا شکار ہے، ایک شخص بہت زیادہ صفائی کے خبط میں مبتلا ہے، کوئی بچہ اسکول میں صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا، یا ضد کرتا ہے، یا مس بیہیو کرتا ہے، یا ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، یا کسی بھی قسم کے بچپن کے جو مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی لڑکی عمومی تشویش کے عارضے یا طعام کے عارضے میں مبتلا ہے۔ یہ اور اس قسم کے جو بھی مسائل انسانوں کو اپنی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جو مشورہ دیا جائے گا اس کو مشاورت کہا جائے گا۔ رہنمائی اور مشاورت کی جو خصوصیات ہیں ان میں بھی فرق ہے۔ رہنمائی ایک وقوفی عمل ہے، یعنی اس کا تعلق سوچنے کے ساتھ ہے، اور اس میں معلومات دی جاتی ہیں، اس میں حقائق، اصولوں اور طریقوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے مضمون میں کیا پڑھا جاتا ہے، کون سے اسکول میں کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں، یا کون سے کالج یا کون سی یونیورسٹی کو جوائن کرنا بہتر ہوگا۔ لیکن مشاورت کا تعلق انسان کے احساسات کے ساتھ ہوتا ہے، یا وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا ادراک کرتا ہے، اس کی کیا خواہشیں ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ اس طرح رہنمائی کے اندر تکلف ہوتا ہے، اور جبکہ مشاورت ایک غیر رسمی اور یہ ذاتی ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ تعلیم اور پیشہ ورانہ میدان میں کسی مشیر کے پاس رہنمائی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں جو ماحول ہوگا اس میں تکلف زیادہ ہوگا، جبکہ مشاورت میں بے تکلفی ہوگی اور پرائیویسی زیادہ ہوگی،
اور آپس میں جو بات ہوگی مشیر اور مشار کے درمیان جو بات ہوگی اس کو خفیہ رکھا جائے گا. وہ باتیں کسی اور سے نہیں بیان کی جائیں گی کیونکہ اس میں انسان کے جذبات اور احساسات کا بھی ذکر کیا جائے گا. اور یہ ایک بین الشخصی خدمت ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کی اور اس کا مسئلہ حل کرے گا. مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی میں معلومات دی جاتی ہیں اور ہدایت دی جاتی ہے، جبکہ مشاورت ایک جذباتی اور مطابقتی عمل ہے اور اس میں ہدایات نہیں دی جاتی. تو طالبات، آج ہم نے پڑھی ہیں مشاورت کی تعریفیں اور یہ کہ رہنمائی اور مشاورت میں کیا فرق ہے.